نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر عبد الخالق میرے مشاہدات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان کی 29ویں تاریخ تھی۔ صحن کعبہ میں بہت سے لوگوں کے ہجوم کے درمیان میں بھی موجود تھا۔ کچھ لوگ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ اپنی اپنی عبادات میں مصروف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو ہی چاند نظر آئے گا حکومت اعلان کر دے گی ہم کیوں چاند کو دیکھتے رہیں، ہم کیوں عبادت کو چھوڑیں۔ میں بھی چاند دیکھ رہا تھا۔ 29 ماہ رمضان سعودی عرب میں، لیکن پاکستان میں 28ویں تاریخ تھی اور مجھے بھی 28واں روزہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر چاند نظر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں 28 روزوں کے بعد عید منا رہا ہوں گا۔ غرض ہے کہ کچھ دیر کے بعد اعلان ہو گیا عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں کچھ غمگین تھا کہ اگر 29 روزے پورے ہو جاتے تو یہ میرے لیے اچھا چانس ہوتا۔ دوسرے دن عید تھی۔ ہم اپنے کمروں میں واپس لوٹے۔ سحری کے وقت ہم صحن کعبہ میں پہنچے۔ لوگوں کا اتنا رش امٹ آیا تھا کہ تل دھرنے کی جگہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ ہم بڑی مشکل سے راستہ بناتے ہوئے باب فہد تک پہنچے۔ باب فہد کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی سی جگہ کا مشکل بنائی۔ اس کے بعد صبح کی اذان شروع ہوئی۔ صبح کی نماز پڑھی گئی۔ اس کے 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد عید کی نماز پڑھی گئی۔ ہم نے بھی عید کی نماز ادا کی اور اس کے بعد باہر آ گئے۔ میں اسی روز واپس آ رہا تھا۔ میں نے آخری طواف کیا۔ دل ہی دل میں دعا مانگی، میرے مالک میری یہ زیارت، میرا یہ عمرہ آخری نہ بنانا، مجھے پھر بھی موقع دینا، بلکہ بار بار موقع عطا فرمانا۔ آنکھوں سے ایک آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں طواف بھی کر رہا تھا اور آنسو بھی بہا رہا تھا۔ طواف ختم ہو گیا۔ میں گھر آنے کے لیے واپس باہر کعبہ سے باہر نکلا، جہاں پر جدہ جانے والی گاڑیاں کھڑی تھی۔ ایک گاڑی والا جدہ پکار رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے مسافر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی چل پڑی۔ جدہ 1 گھنٹے کے بعد آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ سواریاں اترتی رہیں اور آخر میں صرف میں تنہا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں نیچے اترا۔ میں نے کہا مجھے یہ آپ کہاں لے آئے ہیں؟ میں نے تو کویت ایئر ویز پر جانا تھا، میں تو پاکستان واپس جا رہا تھا۔ اسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک گاڑی والے کو اشارہ کیا۔ گاڑی والا گاڑی قریب لے کر آ گیا۔ اس نے پوچھا پاکستانی؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میری طرف اشارہ کر کے کہا اس کی بات سنو۔ ڈرائیور سلام کر کے مجھ سے مخاطب ہوا، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، کویت ایئر ویز پر اترنا تھا، لیکن یہ مجھے یہاں پر لے آیا ہے۔ اس نے کہا اس میں غلطی آپ کی ہے، ڈرائیور کی نہیں ہے۔ آپ کو اس گاڑی پر بیٹھنا چاہیے تھا جو جدہ مطار کہہ رہا تھا۔ یہ تو آپ کو سٹی لے کر آ گیا ہے، آپ سٹی والی گاڑی پر بیٹھ گئے تھے۔ اب اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ میں نے کرایہ پوچھا۔ اس نے 60 ریال کرایہ بتایا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اس سے تو بہتر ہے کہ میں مکہ واپس چلا جاؤں۔ 15 ریال کرایہ جانے کا اور 15 ریال آنے کا، 30 ریال لگے گا، آپ 60 ریال مانگ رہے ہیں۔ اس نے 40 ریال پر آخری بات کی۔ میں نے بھی ٹائم ضائع ہونے کی بجائے 40 ریال پر آمادگی ظاہر کر دی
اور اس نے مجھے ایئرپورٹ پر ڈراپ کر دیا۔ میں کویت ایئر ویز کے ٹرمینل پر پہنچا، مسافر ان ہو رہے تھے، میں بھی ان ہو گیا۔ آخر کار کویت ایئر ویز کا طیارہ اپنے مخصوص ٹائم پر پرواز کر گیا اور اپنے مخصوص وقت پر اعلان کر دیا کہ اب ہم کویت سٹی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں، تمام مسافر سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ آخر کار طیارہ اپنے کویت ایئر ویز سٹی کے ٹرمینل پر لینڈ کر گیا۔ ہمیں ایک کارڈ دیا گیا، ہوٹل پر جا کر ہم نے خوب سحروں کا کھانا کھایا۔ ہر شخص کھانا خود اٹھاتا تھا اور خود کھاتا تھا۔ اس کے بعد ہم واپس نیچے آئے اور پھر کراچی جانے والی پرواز پر سوار ہو گئے۔ اپنے مقررہ وقت پر رات کے 12 بجے کویت ایئر ویز کا طیارہ کراچی پر لینڈ کر گیا۔ ہم طیارے سے باہر نکلے، اپنے وطن کو دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرے یہ کہ اس روز عید الفطر کا دن تھا، ہر چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم باہر نکلے، میں نے ایک ٹیکسی والے سے کہا مجھے آپ اسٹیشن پر ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ 100 روپے کرایہ طے ہوا۔ اس نے مجھے گاڑی پر بٹھا دیا، گاڑی چل پڑی۔ ایک چوک پر بہت سے سپاہی کھڑے تھے۔ پولیس والوں نے ہماری گاڑی کو روکا، مجھ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں عمرہ کر کے آ رہا ہوں اور اسٹیشن جا رہا ہوں، مجھے ملتان والی گاڑی پر بیٹھ کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی تلاشی دیں گے۔ انہوں نے میرے ہینڈ بیگ چھین کر اس کو ادھر ادھر سے دیکھنا شروع کیا۔ اس میں 500 ریال کے 2 نوٹ موجود تھے جو انہوں نے نکال لیے۔ پاکستانی کرنسی انہوں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا یہ سنبھال کے رکھیں اور یہ ریال ہے، آپ نوٹوں کی یا ریالوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، چلو تھانے لے جاتے ہیں تمہیں۔ میرا تھر تھر کانپ رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ پولیس والے کار میں بیٹھ گئے، وہی کار جو مجھے اسٹیشن پر لے جا رہی تھی اب تھانے کی طرف لے جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈرائیور نے میرے کان میں سرگوشی کی، اگر یہ نوٹ آپ ان کو دے دیں تو میں سفارش کرتا ہوں یہ آپ کو پھر اپنے گھر جانے دیں گے۔ میں نے کہا میری جان پر بن رہی ہے اور آپ 1000 ریال کی بات کرتے ہیں، میں آگ لگاتا ہوں میرے ریالوں کو، دے دو ان کو اور مجھے گھر جانے دو۔ پھر اس نے پولیس والے سے بات کی، پولیس والوں نے کہا ہم اپنے افسر سے پوچھیں گے، اگر اس نے اجازت دی تو پھر آپ کو جانے کی اجازت ہوگی۔ گاڑی واپس اسی چوک کی طرف روانہ ہوئی۔ پولیس والا یہ اتر گیا، اس نے بات کی، انہوں نے مجھ سے وہ ریال جو انہی کے پاس تھے میری آمادگی پر اپنی جیب میں ڈال لیے اور ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ ڈرائیور نے ٹیپ چلا دی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تقریر فرما رہے تھے، لیکن میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ اتنا ظلم بھی ہوتا ہے اپنے ملک میں۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر بہت بے ترتیبی سے بکھر چکا تھا۔ مولانا طارق جمیل کہہ رہے تھے جس کسی نے بھی کسی کا مال ناجائز لوٹا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں چونک گیا، اسٹیشن آ چکا تھا، میں نیچے اترا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ میں صبح کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ، جن پولیس والوں نے مجھ سے 1000 ریال چھینا ہے میں ان کو معاف کرتا ہوں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو بھی ان کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد
نماز واجبات ادا کی اور گاڑی پر بیٹھ کر ملتان پہنچ گیا اور اپنے گھر دوسرے دن بھی میں نے عید منائی. وما علینا الا البلاغ المبین.